بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے فرمایا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین۔ جس ذات کو اللہ کہے کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، کیا اس ذات کو ٹیررسٹ یا دہشت گرد مانا جا سکتا ہے؟ مغرب اور مغربی ممالک کے بعد بدخماش اور بد باطن لوگ ایسے ہیں کہ وہ شرارت کرتے رہتے ہیں۔ وہی ابو لہبی جو سب سے پہلا گستاخ رسول ہے، ابو لہب، اس سے لے کے یہ سلسلہ چلتا ہی آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کا دفاع کرتا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑانے والوں کا ہم حساب لیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت حساب لیتا آ رہا ہے۔ 1429 میں، آج سے 10 11 12 سال پہلے، 29 سے بھی شاید پہلے کی بات ہے، پہلے یہ سلسلہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کے لیے خاکے بنائے گئے، اور اس وقت ڈنمارک سے ایک بدبخت نے بنائے اور ایک اخبار میں شائع کر دیے، اور یہ شعبان میں شائع ہوئے، پھر ذوالحج کے مہینے میں، یعنی صرف 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ شائع کی۔ مسلمانوں نے صحیح معنوں میں نوٹس نہ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ 3 مہینے کے اندر دوبارہ شائع ہو گئے۔ مسلمان اٹھے، تھوڑی بہت کوشش کی مختلف علاقوں میں، اور ہماری کوشش بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اپنے ملک کی دکانیں توڑ دی، گاڑیاں تباہ کر دیں، املاک تباہ کر دیں۔ یہ تمہاری کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع تھوڑا ہے، یہ تو اپنا نقصان ہے۔ جو صحیح طریقہ تھا وہ تھا کہ اسلامی ممالک کے حکام کو خطاب کرو، ان سے مطالبہ کرو کہ اس ڈنمارک کے جتنے بھی سفارت خانے ہیں ان سفارت خانوں کو بند کرو، اپنے سفارت خانے وہاں سے اٹھاؤ۔ یہ نہیں کیا، آگ لگا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ اب 10-12 سال کے بعد اب دوبارہ ہالینڈ سے نئے سرے سے ایک بدبخت جس کا نام ویلڈر ہے، نام بھی اس کا اسی طرح کا ہی ہے، کام بھی اسی طرح ہی کیا اس نے۔ ویلڈر نے 30 ستمبر جو آنے والی ہے، 30 ستمبر کو باقاعدہ ایک مقابلہ رکھا اور اعلان کیا، اپنی پارلیمنٹ سے اس کی باقاعدہ اجازت لے لی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آدمی نہیں بلکہ پورا ملک شامل ہے۔ اس پورے ملک نے 30 ستمبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سب سے بدترین خاکہ بنائے گا اس کو سب سے بڑا انعام دینے کا اعلان کیا۔ اب بھی اگر مسلمان نہ اٹھیں، اب بھی اگر مسلمان حکومتیں ایکشن نہ لیں، تو پھر یہ کب لیں گی؟ وہ موقع کب آئے گا کہ ان کو پتہ چلے؟ ہماری آپ کی سب کی انشاءاللہ یہ تمام مسلمان حکام سے اپیل ہے کہ وہ اس کا صحیح معنوں میں نوٹس لے، صحیح معنوں میں جو اس کا طریقہ کار ہے۔ ہمارے سڑکوں پہ نکل آنے سے شاید حکام کو کچھ ہوش آ جائے، جیسے کہ ہمارے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ مسلمان حکام اپنے دل سے اس معاملے کو غیرت کے ساتھ قبول کریں، اور اپنے ملکوں سے جتنے بھی ان کے سفارت خانے ہیں، سفارت خانوں میں جا کے باقاعدہ احتجاج نوٹ کرائیں، ان کو بلا کر باقاعدہ اپنے پاس سرزنش کریں کہ اگر یہ مقابلہ ہوا تو اس کے بعد ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اگر اس طریقے کو اختیار کریں گے تو یہ سلسلے بند ہو جائیں گے، ورنہ یہ سلسلہ ہر روز دوسرے دن کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شروع کیے رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر، آپ نے عربوں میں ایک چیز دیکھی ہوگی، پچھلے مرتبہ جب یہ خاکے شائع ہوئے تھے تو ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، الا رسول اللہ، یعنی ہم ہر چیز گوارا کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی کوئی توہین کرے ہم وہ گوارا نہیں کر سکتے۔ ہم وہ آنکھ پھوڑ دیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی نظر سے دیکھے گی، ہم وہ زبان نوچ لیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکے گی، اور ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو قلم لکھنے کے لیے ہاتھ استعمال ہوگا۔ مسلمانوں کو اس جذبہ سے یہ کام کرنا چاہیے۔ ہماری درخواست ہے اپنی حکومتوں سے کہ وہ اس کے لیے باقاعدہ صحیح ایکشن لیں،
اور ہمارے پاکستان میں تو آج کل الیکشن کا اتنا زور شور ہے کہ کوئی میرا خیال ہے دوسری بات ہی کو سننے کو تیار نہیں۔ الیکشن ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت ایک اہم ترین کام ہے مسلمانوں کا۔ الیکشن کا کیا ہے؟ ہر 4-5 سال کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت کر لیں گے؟ اللہ رب العزت ہمارے ان مسلمانوں کو خاص طور پر ہدایت دے جو ایک معمولی سے مسئلے کو لے کے گلے میں ڈال بیٹھے ہیں اور ایک اتنا اہم مسئلہ ہے اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے جتنا بھی ہو سکے حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا، تحدیث نعمت کے طور پر میں ذکر کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ جب یہ ڈنمارک سے خاکے شائع ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے پہلے ریڈیو جدہ سے مسلسل قسط وار اور پھر اردو نیوز ڈیلی جدہ سے باقاعدہ قسط وار پرنٹ شکل میں اور 350 صفحے کی وہ کتاب اس انداز کی الحمدللہ چھپ کر شائع ہو چکی ہے، جو صرف تحفظ رسول، تحفظ ناموس رسالت، حقوق مصطفیٰ اور گستاخ رسول کی سزا، اس نام سے، اس عنوان سے وہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذات کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل توفیق عطا فرمائے۔